پاکستان اور لیبیا کے درمیان 4.6 بلین ڈالر یا 4 بلین ڈالر سے زیادہ کی ڈیفنس ڈیل کی باتیں رائٹرز جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ رائٹرز کی یہ رپورٹ کو لے کر اب آپ کو بہت سی ازمپشنز اور بہت سی اسپیکولیشن سننے کو مل رہی ہیں کہ پاکستان لیبیا کے اس گروپ سے ڈیل کر رہا ہے، ہفتار گروپ سے ڈیل کر رہا ہے جس کی ترکی سپورٹ نہیں کرتا۔ آج کے وی لاگ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی جو عام لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور پاکستان اس خطے کے اندر اسپیشلی لیبیا یا افریقہ یا مڈل ایسٹ کے اندر اپنی امپورٹنس کس طرح بڑھا رہا ہے، اور یہ امپورٹنس بڑھتے ہوئے کن کن ممالک کو پاکستان کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں اور کن کن ممالک کو ظاہری بات ہے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیبیا کے اندر دو گروپ ہیں، دو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں۔ ایک کے پاس 75 to 80% ہے لیبیا کا، جو ہفتار گروپ ہے جس کے ساتھ ابھی پاکستان کی یہ ڈیل ہوئی ہے، جو پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ گئے ہیں اور انہوں نے گفتگو کر کے یہ ڈیل فائنلائز کی ہے، اس ڈیل میں کیا کیا ہے۔ اور دوسرا گروپ جو ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس، جس کو ترپولی گروپ کہتے ہیں، ان کے پاس 20 سے 25% کے درمیان کا لیبیا کا کنٹرول شامل ہے۔ اب لیبیا پر 2011 سے جو ویپنز ہیں ان کی امبارگو ہے۔ امبارگو کو آپ سمجھتے ہیں؟ امبارگو ورڈ کا مطلب ہوتا ہے، میں اس کو صحافتی سینس میں بتاؤں کہ آج کل تو خیر بہت فاسٹ دور آ گیا، ہر چیز بالکل لائیو انٹرنیٹ پہ جاری ہوتی ہے۔ آج سے صرف 10-15 سال پہلے تک جب اخبارات کا دور ہوتا تھا، اخبار ہی سب سے بڑا کمیونیکیشن ہوتے تھے، تو رات کو اخبار چھپنے کا ایک ٹائم ہوتا تھا کہ جی آپ 12 بجے اخبار چھپ جا رہے ہیں، لیکن کسی جلسے میں کسی بڑے لیڈر کی تقریر رات گئے ہونی تھی، اخبار چھپنے سے بعد ہونی تھی، تو اس تقریر کو پہلے ہی اخبارات کو دے دیا جاتا تھا امبارگو کے ساتھ کہ آپ اسے اتنے بجے سے پہلے چھاپ کر پرنٹ نہیں کریں گے، ویسے آپ کا جو اخبار پرنٹ ہونے کا ٹائم ہے اس وقت تک آپ کے پاس موجود ہو۔ تو یہ ویپنز امبارگو ہے، یعنی ویپنز کے لیے اگر کوئی بھی لیبیا کے اندر ویپن بھیجے جا رہے ہیں تو یونائٹڈ نیشن سے ایک اپروول لینا ہوگا۔ یہ تو امبارگو کی کہانی ہو گئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ترپولی گروپ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے یا بیک اپ کرتا ہے ترکیہ یا ترکی، اور جو ان کا مخالف ہفتار گروپ ہے اس کے ساتھ پاکستان نے یہ 4.6 بلین ڈالر کی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، رائٹرز کہہ رہے ہیں کہ 4 بلین ڈالر سے زیادہ کی ڈیل سائن کی ہے۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات جو ہے وہ یہ تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا یہ وہ۔ تو اس اسپیکولیشن کو لے کر مختلف قسم کے سوشل میڈیا ہینڈلر نے مختلف باتیں کی۔ صرف میں جو اس میں آپ کو اہم بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے، پاکستان اور ترکی کے درمیان، یہ پاکستان اور ترکیہ کی دوستی سب کو پتہ ہے، فیوچر کے لیے بہت سے پروجیکٹ اکٹھے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 5th جنریشن کان سے لے کر ترکیہ پاکستان کے اندر ڈرون فیکٹری لگا رہا ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب ایک ملک کے ساتھ آپ کے اتنے پکے تگڑے ڈیفنس ٹائز ہوں، اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو چلانے والے دماغ ہیں وہ اتنے ہی مطلب ہے کہ ان کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آئی، اتنے کن ذہن ہیں کہ وہ ایسا کرنے جا رہے نہیں۔ کہیں نہ کہیں پہ ترکیہ نے 2025 کے اندر لیبیا کے ہفتار گروپ کے ساتھ بات چیت شروع کی، اور ترکیہ کیونکہ دوسرے گروپ کو بہت ہی ہائی لیول پر کھلے عام جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، تو یہ بھی ایک رائے ہے مڈل ایسٹ یا اسلامی ممالک کی کہ دوسرے گروپ کے ساتھ بھی کسی کے تعلقات ہوں، اور پھر یہ معاملہ جو آپ کہیں نا لیبیا کو اکٹھا کرنے کا، اس کو جو ہے نمٹایا جائے۔ سو بنیادی طور پر یہ جو رائٹرز کلیم کر رہا ہے یہ ڈیل 2.5 سال کی ہے، یعنی کہ 2.5 سال میں پاکستان کی یہ سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل کہا جا رہا ہے یہ ہوگی۔ اس کے تحت پاکستان، اس لسٹ کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو بہت نمایاں ہیں، اس میں 16 JF-17 بلاک 3 کے جہاز ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے مساک طیارے، حیدر ٹینک، اور پھر نیوی اور ایئر فورس کے حوالے سے گولہ بارود ہے اور چیزیں ڈیٹیل، ایک بہت بڑی شاپنگ لسٹ ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے 4.6 بلین ڈالرز کی۔ اب جب بھی آپ اس چیز کو تھوڑا سا اور سمجھیں کہ کسی بھی ملک کے اندر جو خاص کر جو خانہ جنگی کے ملک ہیں وہاں پہ جو ملٹری پریزنس ہے ان کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات ہیں
تب ہی آپ کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں پر گئے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان نے اپنے دوست ممالک کو آن بورڈ لیا ہے، اور اس آن بورڈ لینے کے بعد ان سے بات چیت ہو رہی ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، اب یہاں پر جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار پاکستان کہیں وہ جان بوجھ کے کسی گڑھے میں جا رہے ہیں، تو ان کو یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس ملٹری ڈیل کو یا اس اکوپمنٹ ڈیل کو یا ملٹری اکوپمنٹ ڈیل کو صرف یہاں تک نہیں رکھ رہا، بات تجارت کی بھی ہو رہی ہے. اور اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ لیبیا جو کہ آئل پروڈیوسنگ ون آف دا، وہ کہتے ہیں نا بڑا آئل پروڈیوسر ہے، اس کے تیل کو دنیا کے اندر بکنا ہے، آئل مارکیٹ میں بکنا ہے. کیونکہ کسی بھی بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک کی تیل کی سپلائی اگر تھوڑی سی بھی سپلائی چین متاثر ہوتی ہے تو دنیا کے اندر آئل پرائسز ہائی ہو جاتی ہیں، اور جب آئل پرائسز ہائی ہوتی ہیں تو پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے. سو اس ایک سینس میں اب ویسٹرن طاقتیں بھی چاہتی ہیں کہ وہ ہفتار گروپ جس کے پاس لیبیا کی تمام میجر آئل فیلڈز کا قبضہ ہے، اس کے ساتھ بات چیت کے لیے آگے لوگ بڑھنے چاہیے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بہت سے ویسٹرن ممالک جو ہے وہ ہفتار گروپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ بہتر کر رہے ہیں، ڈپلومیسی شروع کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اور یہی چیز پاکستان کے دماغ میں بھی ہے. اب یہاں پر جو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کو سم ٹائمز بولڈ سٹیپ لینے پڑتے ہیں. بولڈ سٹیپ سے مراد یہ ہے کہ آپ جب کسی بھی مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، اگر کل ہفتار گروپ جو ہے اس کے پاس پورے لیبیا کا کنٹرول آتا ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کو ہر چیز فراہم کرنے کے لیے دنیا بھر سے بہت سی ڈیل ہیں، لیکن اس وقت جب ان کو ایک پیشہ ورانہ آپ کہیں ملٹری اسسٹنس کی ضرورت ہے تو پاکستان ان کو یہ سروسز دے گا. پر ان سروسز کے بعد پاکستان لیبیا کے حوالے سے بھی بہت افیکٹو فیصلوں میں آ سکتا ہے. اب لیبیا ایک افریقہ کا بڑا اہم ملک ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان افریقہ کے اندر اپنے فٹ پرنٹس جو ہے وہ بہت تگڑے کر رہا ہے. نائجیریا آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان سے اسپیشلی JF-17 حاصل کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے افریقہ میں. اور انہوں نے جو پچھلے دنوں اپنے ہمسایہ ملک کے اندر کو JF-17 کے ذریعے روکا، اس کے بعد بہت سے افریقی ممالک چاہ رہے ہیں کہ ان کی ایئر فورس ایک ڈیسنٹ انداز میں جو وہ آگے بڑھے. اسی طرح لیبیا کے آنے سے بھی پاکستان کے فٹ پرنٹس اس خطے کے اندر، پاکستان کا اثر رسوخ اس خطے کے اندر اور زیادہ بڑھے گا. اور یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اس جو اسلامک ورلڈ ہے یا اسلامک کنٹریز ہیں، ان میں ہمیشہ ایک اہمیت کا حامل ملک رہا ہے. ایک ایسا ملک رہا ہے جسے یہاں پر موجود لوگ جو ہے یا ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ایک نیچرل ریلیشن پاکستان کا بنتا ہے امہ والا، اس سینس میں بھی ہے. اور اب یہ ڈیل جو ہے اس کے کئی محرکات، اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے کئی سیاسی محرکات میں پاکستان ایکٹیو نظر آئے گا. آپ اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.